بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ آج ایک بار پھر صحافی ٹاکہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے شہر کے تمام صحافی قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنی ذاتی ضروریات کو پس پردہ رکھ کر ہمارے جو مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، گلی محلے کے، شہر کے، علاقے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جو بھی دور دراز سے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں حکام بالا تک جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ آج کے ٹاکرے کا آغاز کرنے سے پہلے میرے دوست عمران اسد بھائی نے شاعری بھیجی ہے، خاص طور پر آج کے تمام جو صحافی موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور جتنے بھی میرے شہر کے دیگر صحافی ہیں اور جو پاکستان میں صحافت کے سے منسلک جتنے بھی لوگ، ان کے نام یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اب کے حق کا جو نعرہ ہوگا ہمارا ہوگا، روشنی کا جو استعارہ ہوگا ہمارا ہوگا، اب کے حق کا جو نعرہ ہوگا ہمارا ہوگا، روشنی کا جو استعارہ ہوگا ہمارا ہوگا۔ ہم نے ہر دور میں ظالم سے بغاوت کی ہے، ہمارے لہو سے ہی رنگین مقتل یارو۔ ہم نے ہر دور میں ظالم سے بغاوت کی ہے، ہر مظلوم کو جو سہارا ہوگا ہمارا ہوگا، ہمارے لہو سے ہی رنگین ہے مقتل یارو۔ کتنے ہی صحافی شہید ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہمارے لہو سے ہی رنگین ہے مقتل یارو، دیواروں پہ لگا خون ہمارا ہوگا ہمارا ہوگا۔ میرے دشمن اسی ایک بات پہ اب کر لے یقین، جس کسی نے تجھے مارا ہوگا ہمارا ہوگا۔ ظلمت شب میں روشن کیے ہمیں نے چراغ، سب سے روشن جو ستارہ ہوگا ہمارا ہوگا۔ اے عدو بچ کے کہاں جائے گا تو آج کے بعد، وقت پر جتنا اجارہ ہوگا ہمارا ہوگا۔ ہم ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار سنو، ہم ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار سنو، یہ روانی میں جو پارا ہوگا ہمارا ہوگا۔ ایسے حالات میں اب تیرا ہے بچنا مشکل، موت کا یہ جو اشارہ ہوگا ہمارا ہوگا۔ اور مقطع ہے کہ خود ہی مساق محبت میں شرط رکھی تھی اسد، عشق میں جو بھی خسارہ ہوگا ہمارا ہوگا ہمارا ہوگا۔ ہم عمران اسد بھائی کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے یہ آج کی جو نظم ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے نام کی، اور یقینی طور پر یہ تمام صحافیوں کی ترجمانی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت عدیل منظور بٹی صاحب، جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ، السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی شکر اللہ پاک۔ پہلے تو آپ کا پھر ایک بار شکریہ کہ آپ پہلے بھی تشریف لائے، لیکن اس دن کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم ایسی بڑی کہ پھر وہ کام ہونے کا نام نہ لی، اور ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ کچھ خرابی کی طرف چلا گیا تھا۔ آپ ایک بار پھر اب بطور صحافی تشریف لائیں گے، آپ کا شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحافی کا کام آواز اٹھانا ہوتا ہے، اور شاعری میں بھی خوب عمران اسد بھائی نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی تمام خواہشوں کو پس پردہ رکھ کے ہم جا کے عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے جو مسائل ہمارے معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں، چونکہ حالات حاضرہ اور صحافی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے، لیکن جن صاحب سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں۔ ویڈیو بھی ہم چلا سکتے تھے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم پورے معاشرے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہر کے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ موٹر سائیکل اور رکشے چلا رہے ہوتے ہیں۔ عدیل منظور بٹی بھائی، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ گھروں سے رکشے لے کے نکل آتے ہیں، ماں پیو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا کنٹرول کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط بات ہے، لیکن آج کل کا دور ہی ایسا ہے، ماں پیو خود رکشوں میں بیٹھ کر ساتھ ان کے چل پڑتا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمارا بیٹا چلا لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک دیکھا جائے نا تو یہ ایک خود تو نقصان ان کا ہونا ہی ہونا ہے، ساتھ جس کے ساتھ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ چاہیے ہماری انتظامیوں کی اس پہ ایکشن لے۔ جو بھی بچے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، ان کو جن کا لائسنس ابھی جاری نہیں ہوا تھا، 10 سال 12 سال عمر ہوتی ہے، وہ رکشہ لے کے رکشے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سٹی کو چل پڑتے ہیں۔
تو یہ تو کچھ ایسے رکشے ہوتے ہیں جن میں اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک جان کا ضائع، میرے خیال میں تو کئی جانیں ایسی ہیں جن کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری ایکشن لے، کوئی ایسا لاہ عمل بنائے کہ جو بھی کم عمر رکشے والے ہیں ان کا چلان کیا جائے، تاکہ وہ نیکسٹ وہ ایسا جو کام ہے، سمجھ لیں کہ گرونی حرکت ہی ہے۔ جی میں اس کو نہیں سمجھتا یہ اچھی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ میری تو یہی رائے ہے کہ ہماری انتظامیہ کے کہ اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے۔ اب آپ جو کہ دیکھتے رہتے ہیں شہر میں بھی جگہ جگہ پر ہماری جو ٹریفک پولیس ہے کھڑی ہوتی ہے، خاص طور پر جو بڑے بڑے چونک ہیں جو انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جہاں پر ہی ڈیرا جمانا ہے اور جہاں پر ہر گزرنے والے کا چلان کرنا ہے، تو وہ جو ہماری انتظامیہ میں سے ہم صرف پولیس کی بات کریں گے، خاص طور پر ٹریفک پولیس کی، وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے اس طرح جس طرح ان کو نبھانی چاہیے؟ بس یہ بار بار ہم خبریں لگا رہے ہیں، آج آپ کے پروگرام میں بھی آئے ہیں، آج بھی ہمارا اسی ٹاپک پہ بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن ٹریفک پولیس کے رول میں یا اس کے انڈر میں پوری سٹی آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو لیکن وہ صرف شیراں والے چونک تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کی یہ کام ہے کہ وہ ایک کلو والا بازار ہو گیا، اس کے علاوہ مین بازار ہو گیا، اس کے علاوہ کمیٹی بازار ہو گیا، حمید نظامی روڈ ہو گیا، اس میں جا کے آپ دیکھیں نا کہ رکشوں سے بھرے ہوئے ہیں، غیر قانونی رکشہ سٹینڈ قائم ہو گئے ہیں، جس سے عوام کا گزرنا بہت پریشان عوام ہوتی ہے، گزرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ تو کافی نقصانات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کا سبب بن رہے ہیں، جگہ جگہ 3 4 5 5 6 6 7 7 رکشے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے ادھر رکشہ کیوں کھڑا کیا ہے، آپ جا کے سٹینڈ پہ کھڑا کریں نا، جہاں آپ کا سٹینڈ ہے۔ سٹینڈ ہے کہاں پہ ان کا؟ سٹینڈ جو رکشہ لوڈر ہے نا، اس کا فیصلہ آباد روڈ پہ سٹینڈ ہے۔ کس جگہ پر؟ فیصلہ آباد روڈ پہ، جہاں وہ لڑکیوں کو کالج نہیں ہے، سوری لڑکیوں کا سکول ہے، اس کے سامنے ان کا جو لوڈر رکشے ہیں ان کا سٹینڈ ہے۔ تو باقی جو گاؤں سے آتے ہیں سواریاں لے کے، ان کے مختلف جگہوں پر سٹینڈ ہے، کچھ فوارہ چوک میں ہے، کچھ ادھر منڈی میں ہے، کچھ فیصلہ آباد روڈ پہ ہیں، کچھ MCB بینک کے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے خلاف انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے رکشوں کا بھی ہر لحاظ سے، یہ نہیں کہ سارے روڈ پہ رکشے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو راستہ بند کیا ہوا، عوام کو مشکلات ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانگلے میں ٹریفک بلاک ہونا ایک معمول بن چکا ہے، خاص طور پر یہ کمیٹی بازار میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، حمید نظامی روڈ میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کولو والے بازار میں گزرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح ہے۔ بار بار اس کی تصویریں شیئر کی ہیں، نیوزیں لگائی ہیں کہ انتظامیہ کو اس کے خلاف ایکشن لے، لیکن انتظامیہ کے کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ صحیح ہے۔ تو اگر ان کا کوئی بنتا ہے، آپ تجویز بھی دے سکتے ہیں، جو کہ یہاں پہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون دیکھ رہا ہو آپ کو، تو کیا تجویز کریں گے ان کو کہ یہ جو رکشے کھڑے ہوتے ہیں کمیٹی بازار میں اور حمید نظامی روڈ کے اوپر، وہ سارے سٹی کے لیے ہوتے ہیں، جو لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، واپس انہوں نے اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے، کوئی ماڈل ٹاؤن ہے، کوئی مسلم ٹاؤن ہے، کوئی ایما ٹاؤن ہے، کسی نے کبال پورے جانا ہے، تو ان کے لیے سامان کی وجہ سے پیدل چلنا مشکل ہوتا ہے، وہ رکشے لے لیتے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے نکال لیں تو کہاں لے کر جائیں؟ میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن یہ وہ رکشے نہیں ہیں، یہ دکانوں والوں نے ایک ایک دو دو رکشے رکھے ہوئے ہیں اپنے سامان سپلائی کرنے کے لیے۔ نہیں، دکان والا جو ہے وہ اگر قرار کرے گا رکشہ، وہ تو وقتی طور پہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، بہت پکے رکشے دکانوں والوں نے، جو دکان والے ہیں انہوں نے پکے رکشے رکھے ہوئے ہیں، جتنا بھی ان کی دکان کا سامان سپلائی ہونا ہے انہوں نے اپنے رکشے مختصر کیے ہوئے ہیں، ان پہ سپلائی ہوتا ہے ان کا سامان۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، من مرضیاں اپنی کر رہے ہیں، جہاں دل چاہا وہاں کھڑا کر دیا۔ وہ آپ کی بات میں ایگری کر رہا ہوں، جب کسی کو ضرورت پڑے وہ اڈے پہ جائے، جا کے ادھر رکشہ لے کے سامان رکھے واپس چلا جائے۔ کھڑا ہو کے 10 منٹ 5 منٹ دیکھا ہے کہ رکشے گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس کے خلاف ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ فوراً ایکشن لے، جہاں بھی غیر قانونی سٹینڈ قائم ہے ان کا فوری ختم کروا کے ان کے چلان کیے جائیں۔ اگر ٹریفک پولیس یہ کرنا شروع کر دے تو 1-2 دن میں یہ جو غیر قانونی رکشہ سٹینڈ ہے ختم ہو جائیں گے۔ عوام کدھر جائے گی پھر؟ عوام کو جو رول دیے گئے ہیں، عوام کے لیے جو جگہ مختصر کی گئی ہے، عوام کے لیے کون سی جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پہ وہ جا کے تو رکشہ لے لے؟ کہاں پہ جائے؟ وہ سب پورے سٹی میں تقریباً ایک رکشہ سٹینڈ ہے جو لوڈر ہے۔
ٹھیک ہے. باقی تو باقی ادھر وہ تو آپ نے بتایا ولیجز کے ہیں, گاؤں کے, جیسے میرا وہ سواری والے ہیں تینا والی بلیڈ کے لیے الگ رکشا سٹینڈ ہے. ہاں جی, میں آپ سے بات آپ کو وہی بتا رہا نا, ایک لوڈر رکشا ہوتا ہے, ایک سواری والا رکشا ہوتا ہے. جی میں آپ سے پہلے لوڈر رکشے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ غیر قانونی جو سٹینڈ ہے, یہ بھی لوڈر رکشے زیادہ آج کل زیادہ ہو گئے ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں. گلی گلی, محلے محلے, چونک چونک لوڈر رکشا. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ڈسپلن بنائیں, آپ لائن میں لگائیں, آپ اڈے پہ جا کے کھڑا کریں, جہاں جس کا دل چاہا اپنی مرضی سے رکشا کھڑا کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. اگر میں ایسے بطور رکشا ڈرائیور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ اگر میں اس سٹینڈ پہ کھڑا ہوں اور ایک جو آدمی ہے رکشا لے کے وہاں سے گزر رہا ہوگا, جی جی تو ظاہر سی بات ہے جو بھی گاہک ہے اس کو جو رکشا پہلے نظر آئے گا جی جی اسی کے پاس جائے گا, وہ رکشا سٹینڈ تک تو پہنچے گا ہی نہیں. جی حافظ بھائی, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن فرض کریں دیکھیں نا, کوئی بھی بس ہے, ویگن ہے, کار ہے, ہر چیز کا ایک سٹینڈ مقرر کیا ہوگا. صحیح ہے. آیا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ رکشے چلتے پھرتے رہیں تو پھر کسی نے بھی کوئی سامان لے کے جانا تو ان کو بلا کے ان پہ رکھ کے لے جا, لیکن یہ رول نہیں ہے. رول یہ ہے کہ رکشا اپنے سٹینڈ کی جہاں اس کو جگہ دی گئی ہے وہاں اپنا رکشا کھڑا کرے. رکشا جس کو ضرورت ہو وہ سٹینڈ پہ آئے. مطلب آپ کا مقصد یہ بات کرنے کا کہ غیر ضروری جو پارکنگ ہے کہ کھڑا کر کے آپ کہیں چلے گئے, جی بالکل, تھوڑی دیر انتظار ہے کسی گاہک کا, وہ تو قابل قبول ہے بالکل, لیکن غیر ضروری پارکنگ کے خلاف ہیں آپ. جی بالکل, آپ کسی بھی ٹائم چلے جائیں سانگلا ہیل کے کسی بھی چوک, کسی بھی کونے پہ چلے جائیں, آپ کو غیر قانونی رکشے سٹینڈ جگہ جگہ نظر آئیں گے. ایک جگہ نہیں, جگہ ہر گلی میں, ہر محلے میں آپ دیکھیں, جہاں کسی کا دل چاہا اس نے ایک کھڑا کیا, دوسرے نے دیکھا ہے کھڑا ہے وہ بھی کھڑا کر دیا. میرے پاس ایسی تصویریں موجود ہیں, کل میں نے بلیر روڈ کی تصویریں بنائی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. 8-10 رکشے ادھر بلیر روڈ پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں, جن کا بے مقصد, جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے, صرف 2 رکشے ادھر کھڑے ہوتے ہیں ایک شو والے کے, تو لوگوں نے دیکھ کے, جنہوں نے کہیں کام چھوٹا موٹا بجانا, ادھر رکشے کھڑے ہوئے ہیں, شاید سٹینڈ ہوگا, انہوں نے 3-4-5 رکشے کھڑے کیے اور اپنے شاید وہ, میں نے باقاعدہ اس کو ایک تصویر میں قید کر لیا. اس جو بھی ماجرا میں نے دیکھا کہ یار ہو کیا رہا ہے, عوام کدھر ہے, عوام سو رہی, عوام کو جاگنا چاہیے کہ ہم باعث ایک شہری ہونے کے ناطے جی جی ٹریفک پولیس کا جو حق ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انسان خود بھی اتنی عقل رکھتا ہے, ذہنیت رکھتا ہے, رولز کو اپنانا چاہیے. ہر ایک چیز کو جیسے مقرر گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے وہاں میرے خیال میں لے کے جانا چاہیے, اس حساب سے چلنا چاہیے, اپنی من مرضیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ تو رکشے کی بات ہے. آپ نے کچھ دن پہلے یہ بھی خبر لگائی تھی آوارہ کتوں کے حوالے سے. جی جی بالکل, بہت اچھا آپ نے آزادی نہیں دیں گے, یہ تو ظلم ہے ان کے ساتھ. کچھ دیر پہلے نا, جب پہلا چیف افسر تھا بلدیہ, اس کے دور میں اگر جب بھی ہم اپنی نیوز لگاتے رہے نا کہ کتا مار مہم چلائی جائے, جی جی, تو فوراً اس پہ ایکشن ہو جاتا تھا اور کتا مہم چلائی جاتی تھی اور ان کو میڈیسن ایسی دی جاتی تھی. جب جو بھی وارہ کتے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں, وہ گھروں سے باہر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, گھروں سے ضروری سامان لینے کے لیے رات کو بھی ہر انسان کو نکلنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی, ہر محلے میں 3-3, 4-4 کتے, 5-5 کتے, جنہوں نے عوام کا جینا محال کر رکھا. عوام بہت پریشانی سے گزر رہی ہے. یقین کریں کچھ دن پہلے نا ادھر احمد آباد میں ایک انسان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وارہ کتے کے کاٹنے سے. تو اس کو مد نظر رکھ کر انتظامیوں کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف فوری ایکشن لیتے اور کتا مار مہم چلائی جاتی. میرے پاس وہ بھی ویڈیو موجود ہیں, وہ بھی پکچر موجود ہیں جو میں نے بنائی ہوئی تھی, کہ بار بار خبریں بھی لگائی ہیں کہ برائے مہربانی کتا مار مہم چلائی جائے, عوام بہت پریشان ہے, عوام کے بڑے مسائل ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں نا, ہم صحافی, ہم تو وہ کریں گے. صحیح بات ہے. تو اپنا حق نبھا رہے ہیں, آگے جو ہماری ڈیوٹی ہے نا تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی اچھے ایمان سے نبھا رہے ہیں. ویسے کیا فرق ہے اگر ایک عام کتے میں اور ایک جو ہے آوارہ کتے میں, کیا فرق ہوتا ہے؟ کتے 2 قسم کے ہوتے ہیں. کئی نسلیں ویسے نہیں وہ نہیں, وہ نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کتے لوگوں نے خود رکھے ہوتے ہیں. نوجوان بھی آوارہ ہی ہوتے ہیں نا, کچھ نوجوان ایسے جو آوارہ کتوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں. اب ان کی مثال, جی میں ان کی مثال نہیں دے رہا, میں آپ کو یہ دے رہا, کچھ لوگ کتے رکھتے ہیں شوق سے, ان کے گلوں میں انہوں نے پٹے ڈالے ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے, وہ تو ان کا کنٹرول میں ہے, وہ تو کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے. فرضاً وہ ان کو کھولتے نہیں ہیں, ان کا پٹا نہیں اتارتے, وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تو جو آوارہ ہوتے ہیں
وہ رات اکٹھے ہو جاتے ہیں، 10-10 20-20 کتے اکٹھے ہو کے وہ گلیوں بازاروں میں لڑائیاں کرتے ہیں، صحیح ہے۔ دہشت پھیلائی ہوتی ہے، انہوں نے گھر سے نکلنا محال کر دیا ہے، بس پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہماری انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ کتا مار مہم چلائی جائے اور جو آوارہ کتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ باتوں میں ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے آپ نا آج کل کے چند نوجوانوں کی بھی بات بھی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ نوجوان جو ہیں رات اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ گپے مارتے ہیں، پھر لڑائی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ جی حافظ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دور چلا گیا، چلا گیا وہ دور چلا گیا۔ جو موبائل آ گیا نا، وہ ہر ایک نے پیکج لگایا ہوتا ہے، پب جی گیم آ گئی ہے، وہ 24 گھنٹے یقین کریں نظریں ویک ہو گئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر ٹائم پب جی گیم، سارا دن اس میں پب جی گیم میں ان کی نکل جاتی ہے، ماں باپ کو بھی نہیں ٹائم ان سے دیا جا رہا ہے۔ صحیح، آپ نے باتوں میں بلدیہ کا بار بار ذکر کیا، انتظامیہ کو چاہیے کر، انتظامیہ کو چاہیے۔ بلدیہ والے تو سارا دن بیچارے کام کرتے رہتے ہیں، صفائی کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کچھ کریں؟ بلدیہ والوں نے کچھ مسلمان بھرتی ایسے کیے ہیں جو بالکل بھی کام پہ نہیں آ رہے۔ آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ میں مسلم ہوں، لیکن جو کام بلدیہ کا ہے غیر مسلم کر رہے ہیں، دیکھو نا، جن کی نوکریاں ہیں، جن کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، صحیح ہے، اگر غیر مسلم بلدیہ مسلم بھی بھرتی ہو گئے تو پھر غیر مسلم والا کام ہی کریں نا، جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اچھے سے نبھائیں۔ فی الحال فرسٹ آف آپ جوائن ہی نہ کریں، اگر آپ نے نہیں صفائی کرنی، نالے نکالنے، نالیاں نکالنی، بازاروں میں صفائیاں آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ نے کاٹن پہن کر گھومنا ہے، تو آپ کو جوائن کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ آپ کسی اور کو آنے دیتے جو یہ سب کام کرتا، اور الحمدللہ سانگلہ ہیل کی صفائی ستھرائی میں ایک اچھا مطلب شامل ہو گئے، اچھا ہوتا، اس کو بہتر بناتا، اپنے سٹی کو صاف کرتا۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ 40-50 ممبر ہوں اس کے، لیکن کام صرف 5-7 کر رہے ہیں۔ آپ نے محمد پارک میں دیکھا ہوگا، ادھر جو ہے نا محمد پارک، بلیر روڈ، فیض آباد، یہ سارے ایریا میں ایک سا ہی ہے جو کام کرتا ہے، بس اور کوئی بھی نہیں، کبھی نظر ہی نہیں آیا، کبھی ہو کوئی تو نظر آتا ہے۔ جب کوئی درخواست دی جاتی ہے، جب کوئی نیوز لگائی جاتی ہے کہ یہ نالے بند ہو گئے ہیں، پانی جو ہے گلیاں بازار بند ہو گئے ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں ہے، تب 1-2 آ جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کروا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے، کافی بڑا ایریا ہے لیکن ایک سا ہی ہے، وہ بھی کیا کرے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک علاقے میں کتنے ورکر ہوں، جو سٹاف ہو، جو کام سے کم ایک علاقہ جو ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے، ایک گاؤں تو بالکل چھوٹا آتا ہے۔ یہ جو محلہ ہے، محمد پارک ہے، بلیر روڈ ہے، کرامت آباد ہے، فیض آباد ہے، موچی محلہ ہے، 5-6 محلے ایک سا ہی، ایک بندہ بس، ایک محلے میں ایک تو ہونا چاہیے۔ ایک بھی کام ہے ویسے تو زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ جب لوگ صبح وہ آپ کی بات تو بالکل میں ایگری کر رہا ہوں، لیکن 5 محلوں میں اگر ایک ہے تو پھر 5 میں 5 ہو جائیں تو بہت فرق پڑ جائے گا۔ صحیح بات ہے، جب زیادہ ہونے چاہیے۔ جی بالکل، کیونکہ ویسے تو سنا ہے کہ 30 کے قریب ایسے بندے ہیں جو بلدیہ میں، ویسے 80 ٹوٹل ہیں، اس میں سے جو ہے نا 50 وہ ایسے ہیں، بس اللہ ان کو ہدایت دے، جو حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو 30 کام کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے، آپ کو کیا لگتا ہے 30 بھی کام نہیں کر رہے؟ کچھ کام کر رہے ہیں تو سرکٹ چل، وہ تو بات صحیح یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی نہیں کام چل رہا ہے، لیکن جتنے پوائنٹ ہیں وہ کام نہیں، ٹوٹل نہیں کر رہے، صرف فوٹو سیشن کروانے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار مہینے میں ایک بار، وہ جھاڑو پکڑا ہوا ہے، ایک نے تصویر کھینچ لیا، بس وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، دیکھو بلدیہ کے ملازم سب کام کر رہے ہیں۔ اگر سب ہی کام کریں نا تو سانگلہ ہیل کے جو مسائل ہیں نا وہ کچھ دن میں سارے ختم ہو جائیں، جو صفائی ستھرائی کا ہے، باقی بھی جو معاملات ہیں نا بلدیہ کے اندر آتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدیل بھٹی صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے 3 بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کی، جن میں سب سے پہلا تھا جو ٹریفک کے حوالے سے، آپ نے رکشہ سٹینڈ کے حوالے سے بات کی، حکام بالا سے یہ اپیل ہے کہ لازم اس کے اوپر غور کریں، اور دوسرا اپنے آوارہ کتوں کے حوالے سے بھی بات کی، اور ان کے خلاف بھی مہم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو شہری ہیں محفوظ رہ سکیں، بچے محفوظ رہ سکیں، خواتین خاص طور پر وہ محفوظ رہ سکیں، اور پھر جو آپ نے صفائی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ طارق محمود صاحب سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے بھی صحافت کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ کیا مسائل کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، کیسے کیسے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ چھوٹی سی بریک ہے جی۔
हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायत खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी हालात हाज़िरा के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शहर सांगला हिल के एक और उभरते हुए सहाफ़ी जो काफ़ी देर से सहाफ़त में अब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फील्ड के सहाफ़ी हैं जो हर मकाम पर मौजूद होते हैं। ख़बरें में बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ भी रहती है उनकी, और फिर जाके ख़बर को नशर करते हैं। मुतअद्दिद बार उनको सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी देख चुका हूँ, और यकीनी तौर पर जब भी उनसे बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग जो धीमा अंदाज रखते हैं, शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सहाफ़त में गहरी नज़र रखते हैं। मौजूद है मेरे साथ तारक महमूद साहब। आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, पहली गल तो कि तुहाडा मैं बहुत मशकूर हाँ कि तुसीं मैनूं टाइम दिता जी। कि अल्लाह ताला तुहानूं मज़ीद तरक्की ते कामयाबी देवे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जी कि जो भी सहाफ़ी है, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा कि हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और मौका दें। ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं, हम सब सहाफ़ियों का प्लेटफॉर्म है। सियासतदान हमारे मेहमान हैं, तमाम सहाफ़ी मेज़बान हैं। आप चूँकि आज मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम जो शहर के जो माहौल के हवाले से जो है ना वो बात करें। अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले अदील मंजूर भट्टी साहब बैठे हुए थे, उनसे सफाई सुथराई के हवाले से बात चल रही थी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसी मौजू को आगे लेके चलूँ। आपने पिछले दिनों खबर मैंने देखी आपकी जो रोज़नामा मनाकब में, कि आपने लिखा था कि नहर किनारे जो सफाई का मसला है केनाल पार के हवाले से, उसमें बात करते हैं। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो ना पहली गल तो है कि ज़रा ना तारक बाजवा साहब हमारे MP हैं, इधर हुए हैं पहले। जी जी। उनके दौर में ना अवाम को सहूलत फराहम की गई थी कि तफरी के लिए जी। तो नहर किनाल के साथ साथ ना पार्क बनाए गए थे जो जिनकी तादाद 25 तक है तकरीबन। अच्छा। तो अब ये माहौल है कि वहाँ पर कुत्तों का या मूज़ी जानवरों का माहौल है। कोई वो बनाया तो तफरी के लिए था, इंसानों के लिए, लेकिन अब मसला ये है कि वहाँ पर इंसान कम और जानवर ज़्यादा होते हैं। जी जी। वहाँ पर घास फूस बहुत ज़्यादा है, उसकी सफाई की नहीं जाती है। हमने पिछले दिनों इस मसले को उठाया भी था, वीडियो भी चलाई, चैनल पे चलाई, अपना अखबारों में चलाई, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मैं कल भी उधर से गुजरा था, तो ऐसे ही माहौल है कि जब रात को ये उधर से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर अभी कोई ना कुछ मसला हो जाना है। अच्छा। क्योंकि मसला ये है कि उधर घास फूस और ये अपना झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिनकी सफाई नहीं करवाई जा रही। सही है। हमने मसला उठाया कि इसकी सफाई करवाई जाए ताकि दूर से नज़र आ जाए। अगर इंसान को आगे से जो आ रहा है, कोई लटेरा ही आ रहा है या कोई मूज़ी जानवर आ रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा हमको। अगर फैमिली उधर बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, 10-12 साल के, 2 साल के, 5 साल के, बड़े जाती हैं, ख़वातीन जाती हैं, बूढ़ी औरतें जाती हैं, जवान औरतें जाती हैं, सब उधर जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि उधर ऐसे ही है कि उजाड़ का माहौल बनाया हुआ है। लाइटें भी बहुत कम चलती हैं, लाइटें लगाई तो हैं लेकिन लगाई ऐसी हैं कि उसमें से 3-4 चलती हैं, बाकी चलती नहीं हैं। पिछले दिनों अपना इधर ना लाइटें लगाई गई थी, उनको तो पोस्ट फूड स्ट्रीट का नाम दिया गया। जी जी। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया। जी जी। लेकिन अब माहौल ये है कि उधर फूड स्ट्रीट तो क्या, उधर तो वैसे भी इंसान जाने से डरता है। ये बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आपने ऐसे मौजू के ऊपर बात की है। जो लोग भी बाहर से आते हैं ना, हमारा तम तो जो शहर के रहने वाले हैं शायद वो महसूस ना करें।
کوئی جو اسلام آباد سے آئے گا، کوئی لاہور سے آنے جو ادھر لوگ رہتے ہیں، خاص طور پر جو جہاں سے چلے گئے ہیں وہاں پر رہتے ہیں، یا جو بیرون ملک رہتے ہیں. میں جب واپس آیا نا پچھلے سال باہر سے، ہاں جی، تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر جمعے کو بچوں کو جس دن چھٹی ہو ان کو اسکول سے پک کر کے سیدھا وہاں پہ لے کے جا کے ایک پارک ہم لے لیتے تھے، کیونکہ 20 پارکیں بنی ہیں میرے شہر میں، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے. بچے اب 5-6 بچے ہیں، سارے ہی گھوم پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا ماحول تھا. ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے، ماحول مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. وجہ کیا بنی ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ اس کی صفائی نہیں کروائی جا رہی پراپرلی. اگر وہاں پہ کوئی مالی ہو، اپنا بلدیہ والے ادھر مالی رکھ دیں، یا کوئی اس کا چوکی دار وغیرہ رکھ دیں جو اس کی صفائی ستھرائی کروائے. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی وہاں پہ پارک لگائے گئے ہیں، جھولے وغیرہ یا بنائے گئے ہیں کچھ بھی بیٹھنے کے لیے سیٹ، وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ جو اپنے نشئی لوگ ہیں وہ اس کو کھاڑ کے لے گئے ہیں. صحیح ہے. وہ پہلے جھولے بھی لگائے تھے، وہ سیڑھیاں اپنا سلائڈ بھی لگائی گئی تھی بچوں کے لیے، وہ کچھ لوہے کی بھی سلائڈ تھی، ان کو تو ویسے ہی لے گئے. اب ہم اپنے بچوں کو کہاں پر لے کے جائیں گے؟ ہم نے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا، لیکن انتظامیہ کے سروں پر شاید یہ جوں بھی نہیں ریکھتی. تو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی ہم نے نا اس پہ کافی اچھی ڈاکومنٹری بنا کے چینل پہ چلائی تھی کہ اس کو خدا را اس مسئلے کو حل کر دے، کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ، یہ پورے شہر کی عزت کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. کیونکہ اس پہ کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں. وہ کس لیے لگائے ہیں؟ اس لیے لگائے گئے کہ عوام کو اس کو فائدہ ہو، بچے ادھر کھیلیں، بچوں کو اچھا ماحول ملے، اچھا اسپاٹ ماحول ہے ادھر. صبح بہت مثلا کہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ صبح بہت انسان اپنا جو ہے نا بچے بوڑھے عورتیں جاتی ہیں سیر کے لیے. صبح تو ٹھیک ہے، لیکن شام کو صبح بھی وہ بھی کنال پہ نہر کے اوپر ہی سڑک پہ روڈ پہ چلتے رہتے ہیں، پارکوں میں نہیں بیٹھنے کے بعد. اصل مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ پارکوں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے سکون محسوس کریں، سانس لے لیں، لیکن ایسا ماحول نہیں ہے. تو میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ شہریوں کو اچھی سے اچھی سہولتیں ملے جائیں. اور لائٹوں کا جو سسٹم ہے نا، لائٹیں لازمی چلائی جائیں. اب ایسا مسئلہ ہے کہ جب لائٹیں بند ہوگی، اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے، جائے گا، عورت جاتی ہے، بچے جاتے ہیں، ایون کہ میں خود بھی جاتا ہوں روزانہ ہی، تو مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی ڈرتا ہوں. پچھلے دنوں اب 2-3 دن ہوئے میں گیا ادھر، تقریباً 7 کا ٹائم ہوگا، تو میں کتوں سے خود خوفزدہ ہو گیا. اب یہ میرے بھائی پہلے عدیل بھٹی صاحب نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ کتوں کا لازمی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اگر کتوں کا بھی ہوگا، ساتھ لوگ ادھر جائیں گے، بچے جائیں گے، بچوں کو اچھا ماحول ملے گا، تفریح ملے گی. جب انسان کی ان کی صحت اچھی ہوگی، اگر پہ ایسا ماحول ہو. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے کہ روڈ کے ساتھ ساتھ نا بہت کوڑا پڑا ہوا ہے. اس مسئلے کو بھی ہم نے بار بار اٹھایا، خبریں چلائیں کہ اس کوڑے کو اٹھایا جائے. اب جو کوڑا ہے اس سے تو سانس لینا محال ہے. اگر وہ اس کوڑے کو اگر سائڈ پہ کر دیا جائے، جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ دیکھ لیں، اپنا ان کو سانس بھی لینا میں پرابلم نہ ہو. تو اس مسئلے کے طرف بھی ہم وہاں اپنا حکام بالا کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ اس کی صفائی ستھرائی کی جائے. صحیح بات. تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں، آپ کے شہر علم میں ہوں کہ بلدیہ والوں کو ہینڈ اوور میں ہی یہ جو پارکیں ہیں نہیں دی گئیں. آپ کو اس کا بات کا پتہ ہے؟ نہیں، یہ ہاں جی، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. پھر بلدیہ والے صفائی کیوں کریں؟ نہیں، اب اس کو کس نے صفائی کرنی ہے؟ بلدیہ والے نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو عوام نے کرنی ہے. تو میں ادھر اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ میرے ذمہ لگا دیں، میں کروا دیتا ہوں. کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تو یہ شہر لوارس کی لوارس پارکیں ہیں. آپ جا کے صفائی کر دیں، کوئی آپ کو تعریف بھی نہیں کرے گا، تنقید بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا کوئی ذمہ دار نہیں. باجوہ صاحب نے بنوائی تھی، باجوہ صاحب ابھی اقتدار میں نہیں. جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ کام کرنے کے اہل نہیں، جو کام تھوڑے بہت کروا رہے ہیں ان کی حکومت نہیں. پچھلے دنوں نا یہ اسی بات کو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو نا نہر کے یہ اپنا کالج روڈ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس کے آگے ایک پل ہے.
पुल के आगे जो ना वो कचहरियों के जाते हैं, कचहरियों की तरफ से वहाँ पे पुल बैठा हुआ है, पुल के आगे जो है ना सड़क वो बैठी हुई है। तो अब रिसेंटली मेरा 1 माह या 2 माह पहले उसको सही करवाया गया है। तो हमने खुद कोशिश की कि इसको सही करवा दें, फिर हम खुद डर गए कि यार इसको सही करवाएंगे तो हमारे पीछे ना को पड़ जाए कि आपने इसको सही करवाया, हमने पुल को ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर। इसके लिए हमने 10-15 हज़ार रुपया इकट्ठा भी अपनी पॉकेट से इकट्ठा किया था कि वहाँ पे ईंटें या रोड़े वगैरह डलवा के उसके ऊपर स्क्रैप डलवा दें, मट्टी डलवा दें। लेकिन उन्होंने अब ये हुआ है कि कचहरी शायद वकील हजरात ने कैसा किया कि उधर मट्टी डलवाई है, मट्टी डलवा के उसको गड्ढे को पूरा किया है। तो ऐसे मसाइल हैं कि अगर इन मसाइल को हमने मिलजुल के हल करना है तो फिर हमारी ड्यूटी लगा दें, ये इधर रफाई तंजीमें हैं, समाजी जो भी हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें कि ये आपने ऐसे करना है, 1 माह के लिए आप सफाई कर दें एक लिए, तो हम फिर इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये काम जो है ना ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम तो नहीं है। उनको जचता है जी, अगर हम लोग वो उनका काम शुरू कर देंगे तो उनका काम कौन करेगा फिर? हाँ जी, ऐसा है ना कि अगर हम उधर जाके उनका इंटरफेयर करें ना, सफाई करनी शुरू कर दें, दिल करे हमें पकड़ ले कि आपने सफाई क्यों की, ये तो हमने करवानी थी, तो फिर उसकी सफाई किसने करवानी है? अगर ऐसा है कि वहाँ पे जो इतनी झाड़ियाँ हैं ना, आप झाड़ियों को देखेंगे तो आप खुद खौफजदा हो जाएंगे। अभी आप किसी टाइम भी निकाल लें रात को टाइम, तो आपने डर के मारे उधर जाने नहीं कि यार इधर क्या माहौल हो गया, मैंने खुद, मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कुछ और डाकू ना आ जाए। हमारे ऐसे ही तो माहौल अब बना हुआ है कि अभी दिन के टाइम भी मोटरसाइकिलें उठा ली जाती हैं। तो इसलिए हमारा कामे वाला की तरफ एक अपना हम तवज्जो मबजूल करवाते हैं कि उसकी सफाई करवाई जाए। अगर सफाई हो जाएगी तो कम से कम उधर अवाम सुख का सांस तो ले चल। आप सफाई की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे शहर के जो अंदरूनी हालात हैं, अंदरूनी मनाजर हैं, जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो साफ सुथरी हैं? वो तो आपकी बात ठीक है, सफाई का माहौल तो ऐसा ही है ना। हमने बहुत दफ़ा इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। सीवरेज सिस्टम हमारा जो है ना वो काफ़ी गंदा है। जी जी। सीवरेज की ये हाल है कि पिछले दिनों जब बारिश हुई थी ना, बारिशों का पानी इतना था कि 2-2 घंटे पानी जो है ना वो गलियों से नीचे नहीं उतरा। सही सही है। तो मैं खुद जो है ना घर से निकला तो मैंने कहा चलो मैं नाले के साथ साथ वो सबसे गोपालपुरे का ना मेन ऊंचा हिस्सा है, तो मैंने कहा चलो इसकी तरफ मैं चलता हूँ। तो मैं पूरी गली में जो है ना पानी में गुजर के गया, तो उधर जब गया तो उधर दरिया का मंजर पेश बन गया था। तो मैंने उधर ये आप लगा लें कि मैंने घुटनों तक पानी में गुजर के ते अब बाज़ार में आया। अब ये माहौल ऐसा है कि पिछले दिनों ऐसे ही है कि ये गल्ला मंडी में ना माहौल ऐसा है कि एक मस्जिद के सामने जो है ना वो बाज़ार में पानी इतना खड़ा हो गया कि नमाजियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। हमने इस मसले को भी बार बार उठाया, चैनल पे भी इसकी न्यूज़ चलाई, वैसे भी अखबारात में इसको काफ़ी हाईलाइट किया। तो बड़ी मुश्किल से वो 20 से 25 दिन बाद उस मसले को हल किया गया। तो जब हम उधर जाते हैं तो बताते हैं, वो कहते हैं कि यार एप्लीकेशन दो, हम एप्लीकेशन देते हैं, वो दे के आते हैं, इलाका के मकीन भी दे के आते हैं। तो फिर उनको कह दिया जाता है कि आप 15 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि हमने क्या करना है, या बंदा हमारा आएगा तो वो इसको करने की सही कोशिश करेगा। तो इस तरफ ही मेरी कामे वाला की तरफ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस मसले को भी हल किया जाए। सीवरेज का मसला बहुत अहम मसला है, इससे मच्छर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो अगर इसका मसले को भी हल कर दिया जाए तो हम तो सब भाई बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसको मसले को उठाने की। तो अब अल्लाह करे को मसला हल हो जाए। तो ये तो बल्दिया का काम है ना, चलो वो तो सफाई का काम नहीं है, ये तो बल्दिया का काम है ना कि इसको करना है। ये मल्ला इकबालपुरा, मेमदाबाद, वो दूसरा महल्ले जितने भी हैं, रजाबाद, जितने भी महल्ले हैं हमारे, वो ऐसे ही माहौल है। अभी ये ब्लेयर और अभी ये बना है, पहले जब इधर से गुजरा नहीं जाता था। ये तो चलो अल्लाह ताला का फजल है कि चलो ये तो काम हो गया, फैसलाबाद भी बन गया है। पिछले दिनों हमने वो मंडी सफदराबाद रोड की भी मसला उठाया था, वहाँ पे भी बहुत पानी का मसला था। अब भी जब बारिश होती है तो वो दरिया का ही मंजर बन जाता है, तो ना उधर कोई लाइटों का सिस्टम है। तो इस तरह भी हमने तवज्जो उठाई थी, बार बार खबरें लगाई
کہ یار اس مسئلے کو حل کر دو. تو میں نے پچھلے دنوں اپنا سی او صاحب سے بھی بات کی, ان کو ریکویسٹ کی, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نہ ادھر ٹرالیوں کے ساتھ مسئلے کو جو کوڑا کرکٹ ہے نا اس کو اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, 1 یا 2 مثلا کہ ٹرالیاں اٹھائیں, اس کے بعد فارغ, تو باقی تو ادھر پڑا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پلاسٹک کا شاپر ہے نا یہ خراب, مثلا کہ یہ گلتا نہیں ہے. اگر یہ گلتا نہیں تو اس نے ادھر ہی رہنا ہے. جب ادھر رہنا ہے تو پھر اس نے گرد پیدا کرنی ہے, اس سے سانس کی بیماریاں پیدا ہونی ہیں, ٹی بی یہ وہ جتنی بھی بیماریاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ہیپاٹائٹس جو ہے نا وہ ہمارے ادھر بہت عام ہو چکا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اگر ہم اب تو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ سیوریج کا جو پانی ہے وہ نیچے چلا جا رہا ہے, تو وہی پانی ہم پی رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو علم ہوگا کہ اس سے جو معدے کی بیماریاں پڑ رہی ہیں. جتنا آپ نے مجھے ابھی ڈی موٹیویٹ کر دیا ہے, مجھے کچھ تو بتا دیں میرے شہر میں اچھا کیا ہے. اچھا اب میں کیا بتا سکتا ہوں, میں نے تو یہی دیکھا ہے. میں اپنے شہر سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام ABC سانگل اہل, اپنے پیجز کا نام ABC سانگل اہل, سب چیزوں کا نام سانگل اہل پہ رکھیے. میں اتنی اچھی ویڈیوز بناتا ہوں کہ میرا شہر اتنا اچھا ہے. کچھ تو اچھا بتایا کہ مجھے پتا چلے میرا شہر بھی اچھا ہے. جتنی آپ نے خامیاں بتا دی مجھے لگتا ہے کچھ نہیں کہ باقی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر اتنا اچھا نظر آ جائے نا, یہ پیرس بن جائے. نہیں وہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن کوئی ایک ایسی خوبی بتا دیں ہمارے شہر کی اچھی. اب میں کیا بتا سکتا ہوں, یہ فیصلہ آباد روڈ بن گیا ہے اب ریسنٹلی, ابھی وہ بن رہا ہے. تو یہ پہلے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں, وہ ایک بہت بڑا گہرا زخم ہے جس کو آپ نہ اچھالیں. صرف اس کے علاوہ کوئی اچھی سی بات بتا دیں, میں چاہتا ہوں کہ اختتام کریں. وہ یہ ہے نا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ فیصلہ آباد یہ نا سر اندر والا روڈ یہ باجوہ صاحب کے دور میں پہلے بنا تھا, یہ تقریباً اس سے کچھ ماحول بن گیا تھا, لیکن وہ بھی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو کوئی کچھ تو اچھا بتا دیں مجھے, ایٹ لیسٹ کوئی ایک چیز میرے شہر کی انتظامیہ یہ کام اچھا کر رہی ہے. اس میں اچھا تو سب کچھ ہی, ہم تو اتنا اچھے ہیں کہ یہ اس میں خوبصورت مسجدیں ہیں. ہم انتظامیہ کے بارے سے بات کریں, انتظامیہ کے بارے سے بات کریں کیونکہ آگے بھی باتیں ہونے والی ہیں, لیکن کچھ اچھا بتا دیں. میں چاہتا ہوں انتظامیہ کے حوالے سے یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں انتظامیہ کو, وہ پلیز یہ اس مسائل کو حل کر دیں تو ہمارا شہر بھی دوسرے شہروں کی طرح خوبصورت ہو جائے. تو انشاءاللہ میں کافی پر امید ہوں, ہم نے اسی لیے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں سے, آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا, ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسائل حل ہوں گے. تو انشاءاللہ ہمارا شہر اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کو لوگ دیکھیں کہ یہ سانگلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی طارق محمود بھائی کہ آپ نے بہت اچھے جو موضوع کو انتخاب کیا اور خوبصورت گفتگو کی, حکام بالا کی توجہ بھی جو اپنے اپنے الفاظ کی طرف مبذول کروائی کہ وہ جو مسائل ہیں خاص طور پر کنال پار کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, سیول سسٹم کے حوالے سے, وہ لوگ ان کے طور پر توجہ کریں. ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو میرے شہر کے سینئر صحافی دبنگ قسم کے جو ہے نا صحافی ہیں, اور جب ان سے گفتگو پہلے بھی میں نے آپ نے ریکارڈ کی تو بڑا مزہ آیا. جب ریکارڈ آن دی ریکارڈ کریں گے تو مزید امید ہے کہ مزید مزہ جو ہے نا وہ دوبارہ ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور امجد جاوید سدھو صاحب سے میرے شہر سانگل اہل کے حوالے سے باتیں کریں.
प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कनाल पार्क और जितनी भी पार्कें बनाई गई उनके हवाले से, सीवरेज सिस्टम के हवाले से, उससे पहले रक्षा स्टैंड के हवाले से जो गैर कानूनी रक्षा स्टैंड बन चुके हैं उनके हवाले से बात हुई, फिर सफाई सुथराई के हवाले से बात हुई, और इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल थे ख़ास तौर पर जो नौजवानों समेत आवारा कुत्तों के हवाले से जो बातें हुई उसके ऊपर बात हुई। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं यकीनी तौर पर बहुत ही सरगर्म बात है। अभी मेरे कल की ही बात है, मेरे शहर में सांगला हिल के अंदर आग लगी, लगाई गई, कैसे लगी, क्यों लगी, किधर लगी, क्या हुआ उसके बाद, उसके हवाले से बात करेंगे। मेरे शहर के दबंग किस्म के सहाफ़ी मौजूद हैं, यकीनी तौर पर जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं उनको, कहते हैं कि नाम भी ना लें लोग, आप फिर भी जान जाएं। वीडियो में आप उनको देख रहे हैं, अमजद जवेद सिद्धू साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दादा? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आप माशाल्लाह सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं और मेरे शहर के मसाइल को आप अखबारात के ज़रिए तो उजागर कर रहे हैं। तहरीक के हवाले से बात हो, सियासत के हवाले से बात हो, समाजी काम मामलात हों, मसाइल हों, लोगों की को मोटिवेशन देनी हो, लोगों को हौसला अफजाई करनी हो, तो आपकी जो कलम है हमेशा ही उठती है और लोगों की हौसला अफजाई करती है। हर मामले में आपको हमेशा ही सफ़े अव्वल में देखा है। आज मेरे शहर के कई मसाइल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे जो कल जो वाक़या पेश हुआ, मतलब अहमदाबाद में आग लगी, बहुत नुकसान हुआ नहीं हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ਇਹ ਸਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਾ जी जी ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ जी जी ਇਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। जी जी वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें अचानक ब्रेक लेना पड़ी। बात हो रही थी मल्ल अहमदाबाद के हवाले से, लेकिन दौरान गुफ्तगू ही ब्रेक में हमने ये डिसाइड किया कि ये एक बहुत ही टफ मौजू है जिसके ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं। यकीनी तौर पर सफाई के हवाले से पिछले दोनों ही सेशन में हमने यही बात की। मेरे शहर के और भी मसाइल हैं जिनमें कह लें कि किसान भाइयों को, मैं भी किसान हूँ, मेरे जितने भी शहर के कुर्ब जवार हैं वहाँ पे भी किसान मौजूद हैं, उनके हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। आग और कैसे लगी, क्यों लगी, ये अभी इसको पैसे पर्दा करते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, वक़्त की भी किल्लत है। मौजूद है अमजद जवेद सिद्धू साहब, उनसे जानते हैं जी जो ज़राअत के हवाले से भी खाद महंगी, बीज महंगा, और जो किसान है वो अपनी फसल लेके मंडी पहुंचता है, उसके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, जो उसके साथ रवैया रखा जाता है पैसों के मामले में, रेट के मामले में, उस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे पहले जब 86 मुंजी आई थी तो उस वक्त किसान को रेट जो है वो 1200 रुपया मिल रहा था, 1150 1200। अच्छा, जब वहां पर लेकर आते हैं आड़ती के पास, वो हमसे 4 से 5% कमीशन लेता है, 5% 4% कमीशन लेता है। हुकूमत तो 2.5% नहीं, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं 2.5% से भी कम है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए हमने पहले किसान बोर्ड के साथ चल रहे थे, अच्छा, जिनको
وہ سسٹم چل رہا تھا تو وہ عورتیں بھی کم ہوئی تھیں, وہ سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے تھے. جب کسان سے منجی وہ آڑتیوں کے پاس آ گئی, ان سرمایہ داروں کے گھر میں آ گئی, اب وہ منجی کا ریٹ 2200-2500 روپیہ ہو گیا. اچھا, باقی رہ گئی بات کہ آگے وہ کیا کرے. جب جب کسان جو ہے گندم کی بجائی کر رہا ہے, وہ کھاد جو ہے 8200-8300 روپے میں ڈی اے پی مل رہی ہے, جی, جو کہ 7700 روپیہ ریٹ گورنمنٹ کا چل رہا ہے. اچھا, 8200-8300 روپے 8250 یا 8300 روپے میں مل رہی ہے. ایک دن پہلے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں, آگے دن بلیک میں وہ کھاد دیتے ہیں, پرچی بھی نہیں دیتے. ان کے ساتھ ڈیڈیوز رعایت کا عملہ, ڈیڈیوز خود سارا رلا ہوا ہے, وہی وہاں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں, وہی نظام چلتا ہے. ان کو کنٹرول تو ڈیڈیوز رعایت نے کرنا ہے, وہ تو کر نہیں رہا. کسان پس رہا ہے. ایک جو فصل ہے, اگر آپ ایک کلے کی بات کریں, پہلے کی بات کریں, ایک پہلی میں کتنی بوری لگتی ہیں جب یہ منجی جب بیج بوئی جاتی ہے, جب منجی تیار ہوتی ہے, جی جی, ٹوٹل پروسیس میں ہاں وہ تقریباً 4 سے 5 بوری. 5 بوری اگر 8000 بھی لگائیں, ہاں, مطلب مثال طور پر جو ڈی اے پی نہیں یوز کرتا اس کی تو فصل ہی بہت کم نکلتی ہے نا, صحیح ہے. مجبوری کے طور پر ڈی اے پی یوز کرنی پڑتی ہے. مطلب اگر 4 بوری لگاتا ہے تو 48 نہیں 48 کرتا ہے. نہیں, جو ڈی اے پی ہے نا وہ 82-83 کی ہے, یوریا وہ کم ریٹ میں ہے. اچھا, 2 بوریاں لوگ آدمی کسان جو ہے وہ ڈی اے پی استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر 2 یا 3 بوریاں یوریا استعمال کرتا ہے, پھر جا کر کچھ نہ کچھ نتائج نکلتے ہیں. کسان کی جو سارا سسٹم ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے. وہ تو بیج دیتا ہے, کھاد دیتا ہے, اپنی مزدوری کرتا ہے, پوری مزدوری کرتا ہے, دن رات اس کے اوپر بھاگتا ہے, صحیح ہے. پھر جا کر اللہ تعالیٰ ذات کچھ نہ کچھ دیتی ہے اس کو. صحیح بات ہے. لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مافیا لوگ, آڑتیوں والے, یہ دن رات دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کو, دونوں ہاتھوں سے. دو کم نہیں بول دیا آپ نے, کیونکہ میں اگر دیکھوں ریٹ کے حساب سے, آپ نے بات کی 1200-1300 روپے لیتے ہیں, پھر ابھی 2300-2400 میں سیل کرتے ہیں, ریٹ بھی ڈبل ہو گیا. 86 منجی کا ریٹ تو آپ بھی 2300-2400 روپیہ ہے. صحیح. جو کمزور ہوتے ہیں نا کسان, جی, ہر کسان تقریباً میکسیمم 2-3-4 ایکڑ کا مالک ہے. صحیح. ٹھیک ہے, بہت کم لوگ ہیں جو آدھے مربے کے یا مربے کے مالک ہیں, نہیں تو 3 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ کے مالک ہیں. جی جی, وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ وہ اس کو اکٹھا کر دے, ذخیرہ کر لے. انہوں نے وہی کھانا ہے, وہی پینا ہے, وہی پہننا ہے. صحیح بات. انہوں نے وہ فروخت کرنا ہے, آگے کسی کا بچہ پڑھتا ہے اس پر خرچہ کرنا ہے, اور بھی کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. صحیح ہے. مہنگائی تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح ہے. جو غریب آدمی ہے وہ تو پستا ہی چلا جا رہا ہے نا, پستا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح ہے. جو اس وقت حالات چاہ رہے ہیں, کم از کم گنے کا ریٹ کم از کم گورنمنٹ کو 300 روپیہ کرنا چاہیے. صحیح ہے. لیکن گورنمنٹ 220-225 روپے پر تلی ہوئی ہے کہ ہم یہ کریں. اس میں ہمیں چینی پھر بھی نہیں ملتی. چینی پھر بھی نہیں ملتی. صحیح ہے. اگر ہم منجی کی بات کریں تو بھی جو ہماری منڈی ہے, اب وہاں سے دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی گزرنا محال ہو چکا ہے. لوگ وہاں پر انہوں نے باہر ڈیڑھ لگائے ہوتے ہیں, پوری منڈی کو ہائیجا کیا انہوں نے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا کہ کسان بیچارے بھی کیا کرے. گندم کی بجائی کے دن چند دن ہوتے ہیں, اس میں گندم کی بجائی کرنی ہوتی ہے, آگے موسم بھی دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر زمیندار کی فصل ہے, وہ زمین ہے وہ بتر آ گئی ہے, اس نے جلدی سے جلدی اس کو اٹھا کر یہاں پر بھی لے کر آنا ہے. صحیح ہے. زیادہ تر زمیندار جو ہے وہ انہوں نے آڑتیوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں, غریب لوگ ہیں, پہلے قرضہ لے لیتے ہیں, پہلے انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے کھاد کا, بیج کا. یہی وجہ ہے کہ ریٹ پہ کام نکلتا ہے. کچھ یہ بھی کر لیتے ہیں نا, کچھ کھاد مل گئی مہنگی, کچھ انہوں نے کر لی. جو ہمارا زمیندار ہے وہ تو مر گیا ہے, بالکل ہی مر گیا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اگر جٹ زمیندار جو ہے کسان ہے, اگر وہ خوشحال ہو گیا تو پھر کام کوئی نہیں کرے گا. اس بات کتنی سر مسئلہ یہ ہے, کسان خوشحال تب بھی ہوگا جب اس کو وہ گھر کے 5 لوگ ہیں, 2-3 لوگ, 1-2 آدمی اس میں ملازمت کریں گے, 1-2 باہر بیرون ملک چلا جائے گا, باہر سے کچھ آنے کما کر لائے گا, تب بھی. ویسے آپ بات کہیں کہ صرف زمینداری سے وہ بتا لا لے گا, نہیں, یہ بات نہیں ہے. اس میں کبھی بھی نہیں خوشحال ہوگا. دیکھو نا کون سے جگیردار لوگ ہیں, 2-2 ایکڑ کا, 2.5 ایکڑ کا, 3-3 ایکڑ کا مالک ہے,
صحیح ہے. سانگلائل میں جی جی ہم سانگلائل کی بات کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے. میں ڈبری 121 کا رہائشی ہوں, الحمدللہ 14 ایکڑ کا مالک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اتنے میں بھی گزارا نہیں ہوتا. میرے 3 بیٹے 2 برون ملک کام کر رہے ہیں, گزارا نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ سائڈ سے 2 آنے 4 آنے کمائی نہ آئے, زمیندار کا گزارا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے. وہی اتنی محنت کرے اور ظاہر سی بات, رات کو پانی لگانا, اگر پانی لگانا, ساری ذمہ داری. زمیندار کے 10 بھی ہے نا گھر میں, 10 کے 10 ہی کام کر رہے ہیں. وہ شہر والوں کا کام نہیں ہے. 2 گھر میں 20 لوگ ہیں, 2 کام کر رہے ہیں, 18 سو رہے ہیں. نہیں, وہ 10 لوگ ہیں, 10 ہی کام کر رہے ہیں. ان کی عورتیں بھی کام کر رہی ہیں, بچے بھی کام کر رہے ہیں, پس رہے ہیں. شہروں میں بھی ایسے ہی ہے نا. ویسے تو شہروں میں بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ بھی لوگ سب لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر جا کے نہیں, پھر بھی ماحول چینج ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو ریڑی لاتے ہیں, ٹھیلا لگاتے ہیں, یہ زمینداروں سے 1000 گنا بہتر ہے. ان کے اوپر ان کو آمدن 6 ماہ کے بعد آنی ہوتی ہے. ان کو انہوں نے ہر روز تازہ کما کر لے کر آنا ہوتا ہے. صحیح ہے. 2000 کی سبزی لی, 2500 کی بیچ لی, 3000 کی بیچ لی. یہ تو ہم 1000 گنا اچھے ہیں. صحیح بات ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے کسان کو کبھی کوئی سہولت دی ہو, کوئی ریلیف دیا ہو؟ نہیں, ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. میں اگلے دن ایک اخبار پر دیکھ رہا تھا, آج سے 50 سال پہلے کی بات تھی. اچھا. وہ ہمارے گروپ میں آئی تھی کہ 50 سال پہلے بھی چینی کا بحران چل رہا تھا, توبہ استغفار اب بھی چل رہا ہے. 50 سال گزر گئے, یقین جانے میں دکھاتا ہوں. 50 سال پہلے بھی چینی کا بحران تھا, آج بھی ہے. پتہ نہیں وہ کیا ہے. نظام ایسے چل رہا ہے. چلیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں شہر کے ہاں, اس سے پہلے جو حکومت تھی, جی جی نواز شریف کی حکومت تھی, تقریباً ہر آدمی جو معمول کی زندگی گزار رہا. اس پہ بعد میں کریں گے. معمول زندگی گزارت نہیں گزارا تھا کیونکہ اتنے اچھے ماحول تھا بھی نہیں تھے, حالات اتنے اچھے نہیں تھے. جتنی خودکشیاں زرداری اور نواز دور میں ہوئی ہیں اس دور میں اتنی نہیں ہوئی بالکل. لیکن اس پہ بات آگے چلتے ہیں. کچھ خرابیاں ابھی آئی ہیں. شہباز شریف صاحب تھوڑے دبنگ قسم کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ہمیشہ کچھ خبر ملی یہاں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے, پہنچ جاتے تھے اور باغ کے کام کرتے تھے اور معطل کرتے تھے. جو بھی موقع کی مناسبت سے فیصلہ ہوتا وہ کرتے تھے. ابھی میرے شہر کی آج کی خبر ہے جو میرا خیال ہے گروپ میں آپ نے ہی شیئر کی تھی کہ ہمارے شہر میں کوئی بندہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اور اس کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی. دیکھو آج کی بات نہیں, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تقریباً 15 سے 20 دن سے, اچھا 15 پیچھے سے چھوڑ دیں, اچھا 15 سے 20 دن سے ٹھیک ہے. تقریباً 6 سے 7 موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی ہیں. اچھا, کل 2 ہو گئی تھی, کل 2 موٹر سائیکل چوری 2 ہو گئی تھی, آج 1 ہو گئی ہے. آج جو وہ شٹالہ ہے گاؤں جڑا والا میں پڑتا ہے, ہمارے قریب ہی پڑتا ہے, جی جی پہاڑی پور کے ساتھ. جی جی وہاں سے ایک فوجی آدمی ہے, فوج میں بھرتی ہوا ہے, فوجی جوان ہے. وہ اپنی وائف کا شناختی کارڈ بنوانے آیا, محمد امجد. اچھا اس نے اپنی اپلائیڈ فار 70 باہر کھڑی کی, اندر گیا, واپس آیا, موٹر سائیکل غائب تھی. 11:30 کی بات ہے, جبکہ روڈ مین روڈ کے اوپر ہے, مین روڈ کے اوپر نادرا دفتر کے باہر. وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے, سب کچھ ہے, بلدیہ کافی سامنے ہے. بس 1 بھائی پر کال کی, پولیس گئی, بس پولیس تفتیش کر رہی. اس کی موٹر سائیکل گئی. جی, اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سر یہ تو میں کہتا ہوں کہ پولیس کی نااہلی ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے اس پر عمل کرے, یہ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے, ایسا جو چاہیے کہ اپنے جو آدمی ہے وہ کم از کم روڈ پر گشت ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, جو باہر ہیں CCTV کیمرے لگے ہونے چاہیے, ہر دفتر کے باہر ہی ہیں تقریباً, اس پر پھر بھی نہیں ٹریس ہو رہی. سامنے میونسپل کمیٹی کا دفتر ہے, ادھر نادرا کا دفتر ہے, دونوں دفتر ہیں, درمیان میں ایک روڈ ہی ہے نا, جی جی وہاں پر موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے. کہاں پر لکھا ہوا ہے سمجھو باہر. کچھ دن پہلے علی آٹو کے پر رات کو ڈکیٹی ہو گئی, مغرب کی ٹائم نماز کے فوراً بعد. کچھ بنا اس کا؟ کچھ بھی نہ. سر FIR تک نہیں کاٹتے. وہ کیوں؟ سر آج ہم آئے تھے تھانہ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ رجسٹر میں رکھ دیں درخواست. نہیں یار ساڈے عزیز نے کو اللہ توبہ کرو, بڑی مشکل دے نال یار انہوں نے انہوں فرینڈ ایکشن کیتا. مسئلہ پتہ کس گل ہے, ہمارے صحابی کے خلاف خبر لگانی ہو تو فوراً سے پہلے اوریجنل 1 منٹوں پہلا پھڑ لے ہوتے ہیں بندے کو,
ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ادریس پوار صاحب کے سامنے یہی کیا انہوں نے نا. ਯਾਰ ਅਦਰੀਸ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਦਰੀਸ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਉਦਣ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾਲ 2-4 ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਈਏ ਕੋਲੇ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਦਰੀਸ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਪਿਆ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 324 ਦੇ ਚੋਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। लेकिन फिर भी को मन्ने तो फेरे ना। चले वो तो एक पर्सनल चीज़ है, तो वापस आते हैं कि जो अब क्या समझते हैं कि SHO हमारे सिटी सांगरेल के जो हैं उनको सिटी थाना सदर के जो उनको क्या करना चाहिए ताकि ये जो सर कुछ देर पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, वो मेरे साथ भी बीत गया है। मेरे भाई का गांव में झगड़ा हो गया, उन्होंने 15 पर कॉल की, कोई ना आया, उन्होंने 2 या 3 फायर टी बोर्ड से कर दिए। पुलिस मौका पर गई। वो नसीर खां के दौर की बात कर रहा, उस वक्त राय शबीर था चौकी इंचार्ज पंडोरिया, वो पिस्टल लेकर आए, वो उसको पकड़ कर लाए। वो दूसरी पार्टी ने कहा कि ये इनके पास पिस्टल भी था। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारे भाई के पास था, मैं आया, भाई को साथ लिया, मैं गया, साथ बैठा, सरकारी गाड़ी पर वहां पर गए, घर से जाकर पिस्टल लिया, लाइसेंस दिया। जब हम चौकी आए तो उन्होंने कहा कि ये दरख्तों का मामला था बाहर ज़मीन का, क्या करना है। हमने वो मस्जिद को दे दिए, जामिया मस्जिद डुगरी में दे दिए सारे। जाने लगे तो शबीर ने कहा कि 15 पर कॉल हुई है, भाई पर्चा होना है। मैंने कहा कि नहीं यार तुरला कीता छाड़ दे यार गल। उन्हें कहा नहीं बात यही। हम गाड़ी पर, मैं जब गाड़ी पर सलब लगाया तो वो फिर उसका मुंशी आ गया, बैठ कर बात कर लेते, हत्ता कि बात शार करता 5000 में बात मुक गई। 5000 में 2500 रुपया दिया, बाकी मैं आकर देता हूँ, भाई को ले जाता हूँ। नसीर खान नहीं माना, उन्होंने 1365 का पर्चा दे दिया। लाइसेंसी पिस्टल जेन्युइन रख लिया, दूसरा पिस्टल डाल दिया। मेरा ख्याल है कि मैं IG पंजाब तक जलील हो आया। आपकी बात सही है, लेकिन ये ऐसी बात है चूंकि हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये कानूनी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। अब चूँकि मैं एंड करने जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप SHO जो सिटी सांगरेल है उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर हम तो कहेंगे कि वो सरकार ने उन्हें भर्ती किया हुआ है, हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। हम तो चाहते हैं कि वो जैसे भी हैं हमारे भाई हैं। शहर में सिटी में जो मुलाजम है वो गांव के रहने वाले हैं, जो गांव में मुलाजम है वो शहर के रहने वाले हैं। इधर किधर के यार सारे लोग, कम से कम उनको एहसास होना चाहिए कि वो सरकार के मुलाजम हैं। इन हमारे भी भाई हैं, उनको ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान करें, इन पर तवज्जो दें कि कहाँ पर टिकेटी हो रही है, फौरी तौर पर उनको पकड़ें। जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ऊपर तो कड़ी निगरानी करें ना। वो नसीर खां आया था ना, वो लोगों ने सलूट किया था, यार ये आया है आदमी, अच्छा आदमी है। ऐसे यार बने ना सारे। सजाद अकबर है, नसीर खां है, वो जब आते हैं तो वो आधे से ज्यादा वो ना करप्ट माफिया वो भाग जाते हैं। सही है, इनको भी चाहिए ना ऐसा करें, सही है, एक नाम पैदा करें, एक मकाम पैदा करें। चलें सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त नायत किया और हालात हाज़रा के वाले से गुफ्तगू हुई, और जो दीगर साफ़ी भाई जहाँ पे मौजूद थे उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन जहाँ पे लेंगे आपकी इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और बेहतरीन मौजू के साथ, बेहतरीन मुमताज़ शख्सियत के साथ गुफ्तगू होगी और जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला हमारी बातों को सीरियस लेंगे। जो कोई भी शख्स कभी भी देख रहा है यूट्यूब से, फेसबुक से, आज देख रहा है, कल देख रहा है, कभी भी देख रहा है, उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारी बात हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और मेरे शहर को साफ शफाफ बनाएँ और सिक्योरिटी वाला बनाएँ, ताकि हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे घर में आने वाले तमाम मेहमान, हर शख्स यहाँ पर आके खुद को महफूज महसूस करे। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजूद, नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।